اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کا فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ وہ مشرکین کو اکسا کر بدر کے میدان میں لایا تھا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو قتل کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میدان جنگ میں اچانک دو نوجوان میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا تھا، لہٰذا میں نے عہد کیا ہے اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اشارے سے انہیں بتایا، وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلواریں لے کر ابو جہل کی طرف نکل پڑے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو معاذ بن غفرہ تھے۔ سیدنا معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل کو بہت سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں تاکہ اس پر کوئی وار نہ کر سکے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ معاذ بن عمرو نے جب یہ سنا ان پر اور زیادہ جوش طاری ہو گیا۔ وہ تیر کی طرح ان کی طرف بڑھا اور اللہ کی قدرت سیدھا اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کی حفاظت کرنے والے کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی تلوار کا وار اس کی پنڈلی پر کیا۔ باپ کو زخمی ہوتے دیکھا تو اکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھے۔ یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے معاذ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ کٹ جانے کے باوجود کھال کے ساتھ لٹکتا رہا، تاہم ابو جہل ان کے وار سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اب دوسرے صحابی ان کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بلا کی پھرتی سے اس پر وار کیا۔ ان کے وار سے وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ انہوں نے اسے مردہ خیال کیا اور اس کے پاس سے چلے گئے اور جنگ میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ابو جہل میں اس وقت تک جان باقی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے تو اس میں کچھ جان باقی تھی۔ اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ دیا۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جری اور بہادر مارے گئے۔ قریباً اتنے ہی قیدی بنے۔ مسلمانوں میں بھی 14 شہادتیں ہوئیں۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ کفار کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا، بلا شبہ میں نے اسے سچا پایا۔ پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اس جنگ سے ان گنت فوائد حاصل ہوئے۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا۔ مشرکین پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے۔ بعض قبائل نے فوری اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کی سازش کچھ وقت کے لیے دم توڑ گئی۔ یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ مال غنیمت سے مسلمانوں کے مالی حالات پہلے سے بہتر ہو گئے۔ کفار کا غرور خاک میں مل گیا۔ کفار کا گھمنڈ پاش پاش ہو گیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی۔ کفار کے مقابلے میں اسلام سربلند ہو گیا۔